Assalamualaikum. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کمپلسری علم جو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. ہم وہ علم دیکھ رہے ہیں، وہ نالج دیکھ رہے ہیں جو ہر ایک مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے. ہم نے شروع کیا تھا وہ حدیث سے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، میننگ کہ سیکنگ نالج از کمپلسری اپون ایوری ون. علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. اس کے بعد ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھیں کہ علم تو بہت ہے دنیا میں، لیکن جو علم کی بات یہاں پہ ہوتی ہے وہ ہے اسلامی علم کے بارے میں. اور اسلامی علم بھی وہ علم جو ایک کامن مین، ایک عام آدمی کو جو معلوم ہونا ہے، صرف اس کی بات ہو رہی ہے. کوئی اسکالرس کی بات نہیں ہے، کوئی فقہا کی بات نہیں ہے، یا بڑے کوئی جورسٹ کی بات یا کوئی جج کی بات نہیں ہے. ایک آرڈنری مسلمان کو کیا علم ہونا چاہیے اسلام کے لحاظ سے، اس علم کی بات ہو رہی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے توحید سے شروع کیا، پھر توحید کے بعد ہم نے دیکھا کہ توحید کے دو ارکان ہیں، ایک ایمان، ایک طاغوت کا رد کرنا اور پھر ایمان لانا. طاغوت کا ہم نے یہ دیکھا، طاغوت وہ ہے جس چیز کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کے سوا، وہ ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کو طاغوت کہتے ہیں. اس طاغوت کا اور بھی ایکسپلینیشن ہے، لیکن وہ ہم کو اس وقت پہ اس کی ضرورت نہیں ہے. طاغوت بس اتنا ہی ہم سمجھے تو کافی ہے. طاغوت وہ ہر چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے اللہ کو چھوڑ کر. توحید کا یہ پہلا ستون ہے، پہلا پلر ہے. اور دوسرا پلر ہے ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانا. اور ایمان پہ ہم نے دیکھا کہ ایمان صرف زبان سے کہہ دینا ہی ایمان نہیں، دل میں سوچنا، دل میں خیال رکھنا، دل میں خواہش رکھنا، ایک وش رکھنا، وہ صرف وہ ایمان نہیں ہے. ایمان وہ چیز ہے جو دل میں اسٹرانگ طریقے سے بستی ہے اور پھر زبان پر ظاہر ہوتی ہے. زبان پر ہم اس کی شہادت دیتے ہیں، اور پھر ہمارے ہاتھ پیر، ہمارے ہر آرگن، ہمارے جسم کا ہر بدن سے اس کو ہم عمل میں لاتے ہیں. یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ایمان ہے. ہم بہت دور آ چکے، ہم اب ظاہری عبادات کو دیکھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دعا کے بارے میں بہت دیر تک بات کی. اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہے. نیکسٹ ہے اکرام العلماء. ہمارے اسکالرس کی ہمیں عزت کرنی چاہیے، اسکالرس کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے. قرآن کی ایک آیت ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. کہہ دو کیا
جو وہ لوگ جو جانتے ہیں ایک समान ہے उनके जो लोग कुछ नहीं जानते, सिर्फ जो इल्म रखते हैं वही लोगों को ये बात समझ में आएगी. यहाँ पे इल्म रखने वालों की बात है. इल्म रखने वाले कौन है? स्कॉलर्स हैं. स्कॉलर्स हैं, आलिम हैं. हमें चाहिए कि हम स्कॉलर्स की, हमारे आलिमों की हम इज्जत करें. इस्लामी स्कॉलर्स की, इस्लामी आलिमों की हम इज्जत करें. आलिम वो नहीं जो किसी स्कूल से, मदरसे से या किसी कॉलेज से डिग्री लिया हुआ हो, बल्कि आलिम वो है जो सही माने में इस्लाम का इल्म रखता है और उस इल्म पर अमल करता है. एक अच्छा आलिम वो है जो इल्म रखता है और इल्म पर अमल करता है. हमें चाहिए कि हम ऐसे आलिमों की रेस्पेक्ट करें. एक हदीस है, अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फरिश्ते हर तालिबुल इल्म कौन है? तालिबुल इल्म है स्टूडेंट ऑफ नॉलेज. इल्म का स्टूडेंट, पढ़ने वाला, जो इस्लामी इल्म को हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है, जो इल्म हासिल करने की कोशिश करता है, जो पढ़ता है, वो है तालिबुल इल्म. आप, हम सब तालिबुल इल्म हैं. हम सब इस्लाम की इल्म हासिल कर रहे हैं, हम सब इसमें आते हैं, हम सब तालिबुल इल्म हैं. तो इस हदीस में कहा गया है फरिश्ते हर तालिबुल इल्म के ऊपर अपने परों को बिछाते हैं. हर तालिबुल इल्म के ऊपर फरिश्ते अपने परों को बिछाते हैं या नीचे करते हैं, उनके ऊपर परों को रखते हैं. खुशी के मारे अपने परों को, हर तालिबुल इल्म के ऊपर अपने परों को नीचे करते हैं, परों को उनके ऊपर रखते हैं. माने आपके और मेरे ऊपर अगर हमारी नीयत इल्म हासिल करना, इस्लामी इल्म हासिल करना और सिर्फ अल्लाह की रिदा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए अगर हम ऐसा कर रहे हैं, तो हमें ये मानना चाहिए, हमें ये जानकर खुशी होगी कि हमारे ऊपर फरिश्ते अपने परों को, अपने विंग्स को नीचे किए हुए हैं और वो खुशी के मारे परों को हमारे ऊपर किए हुए हैं और हमारी मगफिरत के लिए दुआ कर रहे हैं. अल्लाह से वो दुआ कर रहे हैं. और आगे इस हदीस में है कि जो स्कॉलर है, जो आलिम है, उसके लिए आसमानों और जमीनों में जो कोई भी है, वो सब हर इस्लामी आलिम के लिए वो दुआ करता है उसकी मगफिरत के लिए. यहाँ तक कि समंदर में मछली तक भी उस आलिम के लिए दुआ करती है. तो एक इस्लामी आलिम का ये मर्तबा है. तो हमें ऐसे आलिम की इज्जत और रेस्पेक्ट करनी चाहिए. और इस हदीस में आगे लिखा है कि एक आलिम का मर्तबा, एक आलिम का पोजीशन जब कंपेयर किया जाए एक आबिद के मुकाबले. आबिद माने जो इबादत करता है, जो नमाज़ां पढ़ता है, जो अल्लाह के सामने अल्लाह का बहुत बड़ा बंदा है, लेकिन उसको इल्म नहीं है, इसको आबिद कहते हैं. एक आबिद को जब कंपेयर करते हैं एक आलिम के मुकाबले में, तो ऐसा है जैसे कि चांद और सितारों को कंपेयर करना. आबिद एक सितारे जैसा है और उसे कंपैरिजन में आलिम एक चांद जैसा है, माने उतना उजाला वो देता है. आबिद जो कुछ काम कर रहा है सिर्फ अपने तक करता है, उसका फायदा सिर्फ उसको होता है. आलिम से फायदा दूसरों को
ہوتا ہے, اس لیے عالم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. پھر اس حدیث میں آگے لکھا ہے کہ عالم ہی, علماء ہی, عالم اسکالرس ہی وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. نبیوں کے وارث کون ہیں؟ صرف عالم, کیونکہ نبیاں صرف علم چھوڑ کر جاتے ہیں اور اس علم کو سیکھ کر آگے پہنچانے والے کون ہیں؟ عالم ہیں. تو عالموں کا مرتبہ بہت بڑا اور بہت اونچا پوزیشن ہے اسلام میں, اور ہمیں اس کا لحاظ کرنا ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسکالرس کی ریسپیکٹ کریں. جس میں آپ کو یاد دلاتے چلوں, ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ وہ علم ہے جو ہر انسان کو, ہر مسلم کو ضروری معلوم ہونا چاہیے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے عالموں کی عزت کریں. دوسرا پوائنٹ جو آج ہم دیکھیں گے, ہم جو کچھ کام کریں ہمیں چاہیے کہ اس کا حکم اسلام میں کیا ہے اس کی طلب کریں. مانے ایگزامپل, اگر فرض کر لیجئے آپ کو کوئی پروفیشنل کورس کرنا ہے, کچھ اسپیشلائزیشن, کچھ پڑھائی کچھ کرنی ہے, تو آپ یہ دیکھنا کہ اسلام میں اس کا حکم کیا ہے, کیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے. یہ ہوا کورس کے بارے میں, پڑھائی کے بارے میں. اس کے علاوہ ہم ہمارے دن میں جو کچھ ہم کام کرتے ہیں, جیسے کہ فرض کر لیجیے کچھ کپڑے خریدنا ہے, کیا یہ کپڑے, اس ڈھنگ کے کپڑے خریدنا, بیچنا, پہننا, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ ہمیں یہ چیز کی طلب کرنی چاہیے, ہمیں کھوجنا چاہیے, ہمیں سرچ کرنا چاہیے کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہم صرف حلال اور حرام صرف ریسٹورنٹ میں جا کے گوشت کھانے کے لیے ہی دیکھتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کیا یہ ریسٹورنٹ ہندو کا ہے یا مسلمان کا ہے, کیا یہاں پر صحیح طریقے سے ذبیحہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے. ہم خالی اتنا ہی دیکھتے ہیں, لیکن اسلام اس سے اور آگے بڑھ کر ہے. صرف کھانے کے معاملے میں نہیں, ہم وہ دیکھ رہے ہیں, اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے دوسرے کاموں میں بھی اٹھتے بیٹھتے. اگر فرض کر لیجئے کوئی آپ کو کسی پارٹی پہ بلا رہا ہے, تو آپ اس کو اسلامک اینگل سے دیکھیے, اسلامک حکم دیکھیے, کیا یہ پارٹی میں جانا جائز ہے یا ناجائز, حلال ہے یا حرام ہے, کیا وہاں پر حلال کچھ حرام تو نہیں ہو رہا, کیا ایسی جگہ جانے سے میں کوئی حرام چیز میں تو نہیں پڑ رہا ہوں, کیا وہاں پر میوزک گانے چل رہے ہیں کیا. تو یہ اگر ہے تو یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں. تو اس طریقے سے ہمیں ہر ایکشن پر, ہمارے ہر عمل پر ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامک حکم اس کا ڈھونڈیں. کوئی اور ایگزامپل کوئی دے سکتے ہیں؟ شادیوں میں جاتے ہیں, ہاں, جیسے کہ شادیوں میں جا رہے ہیں, کوئی پارٹی میں جا رہے ہیں, وہاں پر اگر انٹر مکسنگ ہے, مانے عورتیں مردیں مل کے کوئی پارٹی کر رہے ہیں, تو یہ بھی وہ اسی میں آتا ہے. اس کا بھی ہمیں چاہیے حکم دیکھیں, جائز ہے یا حلال ہے, حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے. کیا ایسا کچھ بولے؟ اگر ہمارے کوئی فرینڈس بلا رہے ہیں, ہم لوگ چلو کار میں کہیں پر جائیں گے کر کے, تو ہم لوگ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا گانے چل رہے اس میں تو نہیں, اگر گانے چل رہے تو نہیں جانا. ہاں, اگر کوئی آپ کے شراب پی رہے تو نہیں جانا. اگر آپ کے فرینڈس کوئی بلا رہے ہیں, پرٹیکولرلی آفس کے ایٹماسفیئر میں یہ زیادہ رہتا, جب جابس پہ آتے ہم لوگ تو وہاں پہ پارٹیز رہتے, آفس کے پارٹیز رہتے, بلاتے ہم کو, اینول ڈے پارٹی یا ایک سال ہونے کے بعد یا ایئرلی پارٹی ہوتا. وہاں پر
جو پارٹیز ہوتے وہاں پہ شراب رہتا, وہاں پہ میوزک رہتے, ڈانسز رہتے اور کئی طریقے کی چیزیں رہتے. ہمیں جانے سے پہلے ایسے اس میں ہم کو سوچنا کیا یہ جائز ہے یا ناجائز. ہر چیز کا ہمیں حکم دیکھنا ہے, چھوٹے سے لے کر بڑے تک. اسکول میں اگر کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, کیا یہ ہمارے لیے حلال ہے حرام ہے, جا سکتے نہیں جا سکتے. کیا اگر عورتیں ہیں تو کیا ہم کو ایکسپوز کرنا پڑے گا, تو یہ حرام ہے یا حلال ہے. یہ چیز ہم کو اسلامک اس میں دیکھ کر اس کے اوپر ہم کو ایکشن لینا ہے. اور یہ علم لازم ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم ہر چیز پہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح سب لوگ جا رہے ہیں تو ہم ان کے پیچھے نہیں جا سکتے. ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں اور ہم اس کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں. اس کے سلسلے میں یہاں پہ ایک حدیث, ایک آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. او ایمان لائے سو لوگ, اپنے آپ کو نبی اللہ اور اللہ کے نبی کے آگے مت کرو, مانے کچھ بھی فیصلوں میں جو اللہ اور اللہ کا رسول کہہ دیا ہے ادھر تک سٹک ہو جاؤ, اس کے آگے بڑھ کر اس سے کچھ ڈفرینٹ کام مت کرو. جیسے کئی چیزیں ہیں, جیسے برتھ ڈے پارٹیز ہیں, میرج ڈے پارٹیز, ایسے اگین یہ صرف پارٹیز تک لمیٹڈ نہیں ہے, ہمارے ہر کام میں ہر ایک سٹیپ میں ہم کو اللہ کا حکم دیکھ کر اس پہ کام کرنا ہے. جب آپ ایسا کریں گے تو صحیح معنوں میں آپ اللہ کے بندے ہوں گے. یو ول بی ریئل سرونٹ آف, ریئل سلیو آف اللہ. یہاں پہ لکھا ہے, اور اگر آپ کو کسی چیز کا حکم پتا نہیں ہے تب کیا کرنا, تب آپ کو چاہیے کہ آپ عالموں سے یا جس کو زیادہ پتا ہے آپ ان سے پوچھیں کہ ایسے سچویشن میں ہم کو کیا کرنا چاہیے, یہ صحیح ہے یا غلط ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تم کو نہیں پتا کسی معاملے میں اللہ کا حکم تو اہل علم سے پوچھئے. اہل علم مانے اسکالرس. نیکسٹ پوائنٹ یہاں پر ہے عمل, پریکٹسنگ یور دین. عمل کرنا. ہمیں چاہیے کہ صرف ہمارے دل میں دین رہا تو بس کر کے یہ فیلنگ بالکل نہیں رہنا. یہ نارمل ہر عام مسلمان میں یہ ایک فیلنگ ہے کہ اسلام ماڈسٹی یا جو بھی ہے ہمارے دل میں ہے. آپ مجھے مت بولو کچھ بھی, میرے دل میں ہے ایمان, میرے دل میں ہے اسلام, میں مسلمان ہوں. دیٹ از ناٹ انف, وہ کافی نہیں ہے. ہمیں عمل میں لانا, ہمارے دین کو پریکٹس میں لانا, ہمارے دین کو عمل میں لے کر آنا. ہاں, جیسے کہ عورتوں کو جب بولا جاتا ہے کہ برقع پہنو تو وہ کہتے ہیں کہ دین اسلام ہمارے دل میں ہے, برقعے میں نہیں ہے. ہمارے دل میں ہے, ہم تمہارے سے بہتر ہیں. لیکن بات یہ نہیں ہے, ہمارے دین کے ہر ایک سائن کو, ہر چیز کو, ہر ایک ڈو کو ہم کو اظہار کرنا, ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے. ٹوپی پہننا یا داڑھی رکھنا, یہ چیزیں صرف یہ کہنا کہ نہیں ہمارے دل میں ہے ہم ایسا نہیں کرتے, یہ بالکل غلط ہے. ہم کو اس کو پریکٹس میں لانا, ہمیں پریزنٹ کرنا ہے ہمارے چہرے پہ, ہمارے ہر کپڑوں میں سے معلوم ہونا ہے کہ ہم ایک مسلمان ہیں اور ہم ایک پریکٹسنگ مسلمان ہیں. یہاں پہ ایک آیت ہے, الذی خلق الموت والحیات
لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ یہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ نے ہی موت کو اور زندگی کو بنایا ہے تاکہ تمہارا ٹیسٹ کر سکے کہ کون ہے سب سے بہترین عمل کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں پر کہا گیا ہے کہ عمل کرنے والوں میں سے کون سب سے بہترین ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہی یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے۔ حسن البصری کا ایک قول ہے، یہاں پہ ایک سیئنگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان ایک خوبصورتی کی چیز یا ایک خواہش، ایک وش نہیں ہے، بلکہ ایمان وہ چیز ہے جو تمہارے دلوں میں بستی ہے اور تمہارے کاموں سے کنفرم ہوتی ہے۔ ایمان is what is settled in the mind and hearts and confirmed by action۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے عمل کریں، اچھے عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ عصر کی قسم، سب لوگ خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلائیں اور صبر سے رہیں۔ تو یہاں پر اچھے عمل کرنے کے بارے میں قرآن میں آیا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھیں گے، اجتہاد فی طاعہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میکزیمم کوشش کریں ہمارے عمل کو، ہمارے کاموں کو بہترین کرنے کے لیے۔ ہم جو بھی کام کریں، جو بھی عبادت کریں، جو بھی اللہ کے لیے کام کریں، صرف ڈیوٹی سمجھ کر نپٹانے کے لیے نہیں، بلکہ پوری کوشش کریں کہ ہم اس کو بہترین سے بہترین طریقے سے اس کو اللہ کے سامنے پیش کریں۔ اللہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ وہ ہیں، انسانوں میں ایسا آدمی بھی ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جیسے کہ وہ ایک ایج میں ہے، کونے میں ہے، ایک دم سائیڈ میں ہے، ڈاؤٹ فل، کرے جیسا بھی نہیں کرے جیسا بھی۔ اگر اس کے اوپر کچھ اچھا گزرے تو وہ خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے اوپر کوئی فتنہ آئے، کوئی مشکلات آئے تو وہ اپنا منہ موڑ لیتا ہے اور کفر میں گر پڑتا ہے اسلام لانے کے بعد۔ ایسا آدمی یہ دنیا بھی گنواتا ہے اور آخرت بھی گنواتا ہے، اور یہی صحیح معنوں میں نقصان ہے۔ تو ہم جو بھی کام کریں ہم صرف اللہ کے لیے کریں، اور اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش اس میں ہم کرتے رہیں، بارڈر پہ نہیں رہنا، اور ہمیں بارڈر پہ نہیں رہنا، پورا کا پورا اسلام میں انٹر ہو جانا، کرے جیسا بھی نہیں رہنا۔ اور ایک اسی سے سملر ایک آیت ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ او ایمان لائے ہوئے لوگ، اسلام میں
پورے دل کے ساتھ داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کو فالو مت کرو، کیونکہ وہ ایک کنفرمڈ دشمن ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم پوری طریقے سے اسلام میں گھسیں، بارڈر پہ نہ رہیں، اور جو بھی ہم کام کریں بہترین طریقے سے کریں، جس طرح اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے ویسے ہم کریں۔ نیکسٹ پوائنٹ، تعظیم القرآن، القرآن کا ریسپیکٹ کرنا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کی ریسپیکٹ کریں۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ ایک کریم قرآن ہے اور کوئی بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا سوائے جو مطہر ہیں، جو پیور ہیں۔ ایک حدیث ہے، جو کوئی قرآن کی عزت کرتا ہے اس نے اللہ کی عزت کی، اور جس کسی نے بھی قرآن کی بے عزتی کی اس نے اللہ کی بے عزتی کی۔ اگلا پوائنٹ ہم یہاں پہ دیکھیں گے، طہارت، غسل اور وضو۔ قرآن کی عزت قرآن کی عزت صرف اس کو اونچے ٹیبل پہ رکھ دینا وہی نہیں، قرآن کی عزت ہے اس کو اپیرنٹ طریقے سے عزت بھی کرنا، مانے جیسے کہ نیچے وغیرہ نہیں پھینکنا، ایٹ دا سیم ٹائم ریئل میننگ اس کا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کا عمل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ سب قرآن کی عزت میں آتا ہے۔ طہارہ، اگلا پوائنٹ طہارہ ہے۔ ہمیں ہر آدمی، ہر مسلمان کو طہارت کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے، کیونکہ پیورٹی، صفائی اسلام کا ایک اندرونی حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیورٹی از ہاف آف ایمان، صفائی، پاکیزہ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ نارملی دو ٹائپ کے ریچول پیورٹی ہوتی ہے عبادت کے لیے، ایک بڑی پیورٹی اور ایک چھوٹی پیورٹی۔ بڑی پیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو جب ریلیشن شپ کے بعد یا اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرنے پر یا مینسٹرویشن کے بعد اور پوسٹ نیٹل بلیڈنگ کے بعد۔ چھوٹی پیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہم کو یورینیشن، پیشاب اور پاخانہ کرے بعد یا گیس کا خارج ہونے پر، اور یہ دونوں چیزیں پیورٹی کو ہم کیسے واپس لے کر آ سکتے ہیں؟ غسل اور وضو سے۔ بڑی پیورٹی ہم کو غسل سے آتی ہے اور چھوٹی پیورٹی ہم کو وضو کرنے سے آتی ہے۔ ہم کو کب کیسی پیورٹی چاہیے اس کا علم ہم کو ہونا چاہیے، اور اگر نہیں پتا تو پوچھ کر معلوم کرنا چاہیے۔ اور یہ دیکھیے، یہ لازم کمپلسری علم میں آتا ہے، طہارت کمپلسری علم میں آتا ہے۔ ٹائم ہو جائے، اوکے۔ ایک حدیث ہے یہاں پر، 10 چیزیں ہیں جو فطرت میں ہیں، انسان کی فطرت میں 10 چیزیں ہیں۔ اپنی مونچھوں کو چھوٹا کرنا، اپنی داڑھی کو لمبی رکھنا،
सिवाक करना माने ब्रश करना, नाक में पानी डालकर साफ करना, अपने नाखूनों को काटना, उंगलियों के दरमियान साफ करना, अपने बगल के बालों को निकालना, प्राइवेट एरियाज के बालों को निकालना, और पेशाब और पाखना करे बाद अपने आप को साफ करना। ये हदीस में है। तो हमको ये कुछ चीजें नॉर्मल लगती है, ऑब्वियस लगती है, लेकिन ये उतना ऑब्वियस नहीं है। ये हमको सीखना है और हमको मालूम होना चाहिए। गुस्ल कैसा करना, गुस्ल का तरीका कैसा है, ये हम आपको मालूम होना चाहिए। व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरु, अगर तुम जनाबत की हालत में है तो अपने आप को साफ करने के लिए गुस्ल करना चाहिए। गुस्ल का तरीका नियत के साथ, नियत होनी चाहिए कि हम अपने आप को गुस्ल कर रहे हैं, बड़ी नापाकी से अपने आप को साफ कर रहे हैं, ये नियत होनी चाहिए। और अपने पूरे बॉडी को पानी से धोना चाहिए, पहले वजू या लास्ट में वजू करनी चाहिए। वजू का तरीका हमको मालूम होना चाहिए। यहाँ पर इस किताब में यहाँ पर कंपलसरी जो फर्ज हैं वो आइटम्स दिए गए हैं, सुन्नत के आइटम्स यहाँ पे बता के नहीं है। फर्ज क्या है वो देख लीजिए। नियत होनी चाहिए वजू करने के लिए, चेहरा धोना चाहिए और अपने हाथों को कोहनी तक धोना चाहिए, सर का मसा करना चाहिए और पैरों को अपने टखनों तक धोना चाहिए। ये मिनिमम है, ये फर्ज के आइटम्स हैं, ये मिनिमम वजू के पॉइंट्स हैं। इसके अलावा दूसरे सुन्नत की चीजें हैं जो हमको करना है। ये था तहारा के बारे में, तहारत के बारे में, गुस्ल और वजू के बारे में। इसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नॉर्मली हम इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में हमको सीखना और पढ़ना और उसके बाद अमल करना चाहिए, नहीं तो हमारी नमाज नहीं होती। कोई भी नमाज, कोई भी नमाज हमारी कबूल नहीं होती। अगर तहारत नहीं है तो हमारी नमाज कबूल नहीं होती। और बाकी 5 मिनट हैं, इंशाल्लाह ये देखते हैं सलात का पॉइंट हो जाता है क्या। अगला है पेशाब को जाना पड़ता, तो यहाँ वजू नहीं है तो जो नमाज पढ़ते हो तो वो टाइम को कैसा करना है, कैसा अच्छा ढेला लेना वैसा, और टिश्यूज ले सकते तो टिश्यू की अच्छी बात, ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं तहारत के बारे में थोड़ा और बोल के क्लास खत्म कर देंगे करके। नॉर्मली इंडिया में जब हम ट्रैवल करते हैं, बस में जाते, ट्रेन में जाते, तो वहां पर फैसिलिटी नहीं रहती अपने आप को बाथरूम गए बाद अपने आप को धोने के लिए। और जब हम धोते नहीं तो हम ये समझते हम तहारत के साथ नहीं है तो हम नमाज कैसे पढ़ें। नंबर 1, हम बस में हो या ट्रेन में हो या कार से जा रहे हैं, नमाज का वक्त हुआ तो हमको अपनी गाड़ी को रोक देना चाहिए और नमाज पढ़ लेनी चाहिए। गाड़ी अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है, माने अगर हम बस में हैं या ट्रेन में हैं, तो हमें चाहिए कि हम वहीं पर जहां पर बैठे हुए हैं वहीं पे हम अपनी नमाज को पढ़ें। नमाज के बारे में कहा गया है जो कोई जानबूझकर एक नमाज को छोड़ता है तो वो मुसलमान में से नहीं आएगा। अच्छा, अब बैक टू तहारत। अगर हम ऐसे पोजीशन में हैं, बस में या ट्रेन में जा रहे हैं और पानी की फैसिलिटी नहीं है, आजकल तो हमारे पास टिश्यूज यूज में आते हैं इंडिया में भी, तो जिस तरह हम दूसरे पेस्ट, ब्रश वगैरह हम रख लेते हैं हमारे साथ ट्रैवल में, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नमाज।
और नमाज के लिए इंपॉर्टेंट है तहारा। तो हमारे लिए हमें चाहिए कि हम अपने साथ टिश्यूज रखें। अपने आप को रिलीव करने के बाद, अपने आप को बाथरूम का काम होने के बाद हमें चाहिए, अगर पानी नहीं है तो टिश्यू से अपने आप को साफ करने। पहले हम ईंट के टुकड़े से साफ करते थे, आजकल वो पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उससे अच्छी चीज है टिश्यू से। टिश्यू से अपने आप को साफ कर सकते हैं और हम ऐसा साफ करके अपनी नमाज पढ़ सकते हैं। क्योंकि हम तहारत से नहीं है इसलिए हम नमाज नहीं पढ़ते, ये एक रीजन देना गलत है। हम ट्रैवल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पानी है पानी नहीं है, टिश्यू से अपने आप को हम साफ करें और नमाज पढ़ें। अब पोजीशन आता है टिश्यू भी नहीं लाए, हम टिश्यू भी भूल गए या टिश्यू नहीं है, हम अपने आप को बाथरूम जाना है, तो क्या करना, पानी नहीं है, फिर भी हमको नमाज के लिए कोई भी उज़ुर, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। ऐसे इसमें आलिमों ने ये कहा कि ऐसा पोजीशन अगर है किसी को कि वो बाथरूम गया और पानी भी नहीं है, टिश्यू भी नहीं है, अपने आप को साफ नहीं कर सकता, तो उसका पोजीशन एक बीमार आदमी जैसा है, तो वो उसको उस हालत में एक्सक्यूज है तहारत की, लेकिन नमाज की एक्सक्यूज नहीं है। उसे चाहिए वैसी हालत में भी वो नमाज पढ़े। तो नमाज उतनी इंपॉर्टेंट है। कोई भी सिचुएशन में आदमी बीमार है तो भी उसको एक्सक्यूज नहीं है नमाज छोड़ने का। वजू तयम्मुम कर लेना। वजू कैसे करेंगे? वजू तयम्मुम करेंगे। तयम्मुम का तरीका क्या है? अगर पानी है, पानी अगर है, पानी से वजू कर लिया जा सकता है। और अगर पानी नहीं है तो कोई भी एक ड्राई जगह, जरूरी नहीं है कि मट्टी छूना, मट्टी को टच करके ही करना, नहीं, मट्टी को नहीं। अगर बस में बैठे हैं, बस के सामने का हिस्से को, बस के जो कुर्सी या जो भी है उसको अपने दो हाथों से टच करके, झटक के अपने मुंह पर हाथ फेर लेना और उसके बाद अपने हाथों को वाइप कर लेना। पहले बस की दीवार को टच करके अपने मुंह को, चेहरे के ऊपर हाथ फेरना, और वो फेरे बाद अपने दोनों हाथों को रिस्ट तक को दोनों हाथों से मस्सा या रब कर लिए तो वो बस है, अब हमारी तयम्मुम हो जाता। और उसके बाद हमको नमाज पढ़ लेना है। एक बोतल पानी कभी भी रख लेना है, वो पेशाब जाने वो साथ में रहना नहीं है तो इंस्टीट्यूशन। तो प्रिफर्ड है अपने साथ हम पानी का बोतल रखें और टिश्यू रखें। मर्दों को नॉर्मली प्रॉब्लम, और एक प्रॉब्लम रहता कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, नीचे बैठ के हम नहीं अपने आप को रिलीव नहीं कर सकते, तो इवन देन अगर वैसी हालत रही तो भी, अगर हम अपने आप को खड़े होके ही रिलीव करें तो भी, वो ऐसी हालत में भी एक्सक्यूज नहीं है नमाज छोड़ने का। वैसी हालत में भी अपने आप को अगर हम साफ नहीं कर सके, खड़ के ही हम रिलीव करें अपने आप को भी, तो भी हम वो सिचुएशन हमारा बीमार का सिचुएशन है, हमको वैसे इसमें भी नमाज पढ़ लेनी चाहिए। हाफ मिनट है, कोई करेक्शन या कोई क्वेश्चन रहा तो रेस कीजिए, अदरवाइज हम लोग क्लोज कर देंगे। अगले वीक इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कोई कमेंट्स, कोई करेक्शन? हम जो देख रहे हैं ये लाजिम इल्म के बारे में है, कंपलसरी नॉलेज के बारे में है, जो हर मुसलमान को लाजिमन मालूम होना चाहिए। इसके बगैर कोई एक्सक्यूज नहीं है।